ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا اور بہت زبردست قسم کے واقعات پیش آئے. 3 واقعات یکدم پیش آ گئے. ایک قبیلے نے خلیفے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں. اور حضرت اسامہ کم سن تھے، ان کو آپ نے مصر بھیجنا چاہا تھا سربراہ بنا کر فوج کا. ان پر بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ حضرت دنیا سے اٹھ گئے ہیں اور یہ کم سن ہے اور خطرناک مہم ہے، شکست نہ ہو جائے. اور مسیلمہ کذاب جس نے پیغمبر کے آخری ایام میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے لوگ بھی کچھ بڑھنے لگے. 3 مہم ابو بکر کے سامنے آئے اور تینوں مسائل ایسے ہیں جن میں تخفیف آسان نہیں ہے. حضرت عمر جیسے جبل استقامت بھی تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو کہنے لگے کہ باری باری سب سے نمٹو، سارے محاذ ایک دفعہ نہ کھولو. حضرت ابوبکر نے کہا اشداد فی الکفر وخوار فی الاسلام. واہ، کفر میں تو کتنے پکے تھے، یہاں کے ڈھیلے ہونے لگے. اور پھر وہ مشہور تاریخی جملہ کہا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ لَوْ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں، آج ایک فریق کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، پیغمبر کو ابوبکر کو نہیں ہے. کل کوئی کہے گا کہ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، کہ نماز بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، پیغمبر مر چکے ہیں. یہ تو سارا دین ختم ہو جائے گا. چنانچہ ابوبکر صدیق نے مانعین کو بھی سیدھا کیا اور وہ اقرار اور اعتراف پر مجبور ہو گئے. اسامہ کو بھی کہا تقدم اللہ ینصرک ویحفظک، چل جس طرح نبی نے مقرر کیا ہے، روانہ ہو جاؤ، اللہ آپ کی مدد و نصرت کرے. اور مسلمہ کے خلاف خود روانہ ہو گئے. ابو عمر و عثمان و علی تمام کے تمام اصحاب کبار اس میں موجود ہے. اور مسلمہ کو بھی قتل کرا دیا گیا، اس کے لشکر کو تس نس کر دیا گیا. جو گھمسان کی لڑائی ہوئی اور اس میں بڑے بڑے حضرات حفاظ خاص کر وہ شہید ہو گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب کر دیا جائے. ابوبکر صدیق نے کہا ایک کام میں کیسے کروں جو پیغمبر نے نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا واللہ فی خیر، یہ بالکل دین کا کام. کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر کا سینہ کھل گیا. بخاری میں ہے شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر، میرا سینہ بھی ایسا کھلا جیسے عمر کا سینہ کھل گیا ہے. اور پھر زید بن ثابت کو طلب کیا اور ان کو کہا قد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رجل شاب لا نتهمك. آپ پیغمبر کے زمانے میں بھی تو ان کے حکم سے قرآن مجید لکھتے تھے. آپ جوان آدمی ہیں، آپ کا حافظہ قوی ہے اور قوا مضبوط ہے، ہم ہر طرح مطمئن ہیں آپ سے. لا نتهمك کے معنی ہم مطمئن ہیں، آپ پر تہمت نہیں لگاتے، یعنی آپ سے بالکل مطمئن ہیں. لہذا آپ سورتیں اور آیتیں لکھ لیں بلغت قریش. حضرت زید کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مجھے پہاڑ اٹھانے کا کہتے میرے لیے آسان تھا اس سے جو انہوں نے مجھے کہا.
لیکن خلیفہ عدل کا حکم تھا، چنانچہ میں آیت جمع کرنے لگا، سورتیں جمع کرنے لگا۔ درمیان میں صرف دو واقعات ہوئے ہیں، ایک توبہ کی آخری آیت قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، یہ نہیں مل رہی تھی۔ اور دوسری سورۃ احزاب کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ لوگ وہ ہیں جن میں سے کچھ نے مراد پوری کی یعنی شہید ہو گیا اور کچھ ابھی انتظار میں۔ یہ آیت بھی فرماتے ہیں قد كنت سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے سنتا تھا، نماز میں بھی پڑھتے تھے، مجھے مل نہیں رہی۔ ابو خزیمہ انصاری کے پاس یہ مل گئی ہے، ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھ دی۔ اب اس پر جو مشہور اشکال ہے اور اس کے جوابات بھی دنیا نے دیے ہیں۔ ایک اشکال یہ ہے کہ خبر واحد ہے، ایک آدمی کے پاس ملی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ خزیمہ وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، مگر جواب یہ بالکل نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ آیت کے وجود پر سب متفق ہے، تبھی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ڈھونڈ کس چیز کو رہے جب معلوم نہیں؟ کسی نے آ کے ان کو نہیں کہا کہ آیت چھوٹ گئی آپ سے، بلکہ ساری جماعت ڈھونڈ رہی تھی کس چیز کو؟ کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے کہنے سے جس نے لکھی ہے وہ لائے۔ اتنی سخت احتیاط کی گئی کہ لکھا ہوئی بھی وہ معتبر ہے جو نبی کے زمانے کا ہے، بعد میں کسی نے لکھا ہے وہ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابو نعیم نے فضائل قرآن میں یہ جواب دیا ہے، ابو نعیم اصفہانی نے فضائل قرآن میں کیا کرتے تھے؟ چاہیے وہ آیت جو نبی کے زمانے میں نبی کے کہنے سے جو لوگ لکھتے تھے ان کے پاس ملنا چاہیے۔ وہ ابو خزیمہ بھی ہے، ان کے پاس اس طرح مل گئے اور صحابہ بے انتہا خوش ہو گئے۔ قرآن مجید کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے احتیاطاً حضرت عائشہ ام المومنین اپنی بیٹی کے پاس رکھوایا، بس اطمینان ہو گیا کہ کوئی آیت یا سورت آگے پیچھے نہیں ہوگی۔